حضرت امام حسین علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ اپنے اپنی اولاد، بھائیوں اور خاندان والوں کو جمع کیا اور انہیں دیکھ کر گریے کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے خدایا، ہم تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اولاد ہیں۔ ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا اور وہاں سے زبردستی دور کیا گیا، اور ہمیں اپنے نانا کے حرم سے دور کر کے ستایا گیا، اور بنو امیہ نے ہم پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا۔ اے خدایا، تو ہمارے حق کا بدلہ لے اور ان ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ پھر اپنے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں کا چسکا بن چکا ہے، اور یہ دین سے صرف اس قدر لیتے جو ان کی روزی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور جب لوگوں کو مصائب و مشکلات کے ذریعے امتحان میں ڈال کر آزمایا جائے تو دیندار کم ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ال پر درود و سلام کے بعد فرمایا، اما بعد، تم دیکھ رہے ہو کہ اب ہمارے حوالے سے معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور یہ دنیا بدل چکی ہے اور یہ بد حال ہو چکی ہے۔ دنیا نے نیکی سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور اب اس دنیا میں اچھائی صرف اتنی ہی رہ گئی ہے جتنا کسی برتن میں بچا کھچا پانی ہوتا ہے، اور اب اس دنیا میں زندگی گزارنا اس قدر حقیر اور گھٹیا ہے جیسے مضر صحت چراگاہوں۔ کیا تم لوگ حق کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور باطل کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس سے روکا نہیں جا رہا؟ پس جب دنیا کی یہ حالت ہو چکی ہے تو اب مومن کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ بے شک میں اپنے لیے موت کو سعادت اور ظالم لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے لیے ننگ و عار اور حرام کہتا ہوں۔ پھر زہیر بن قے نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ فرزند رسول علیہ السلام، ہم نے آپ کا بیان سنا، اگر یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہو اور ہم بھی اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں تو جب تک ہم اس میں رہیں گے اب کے ہمراہ قیام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ باریر نے عرض کیا، اے فرزند رسول علیہ السلام، یہ خدا نے ہم پر آپ کے وجود کی برکت سے احسان فرمایا ہے کہ ہم آپ کے ہمراہ جنگ کریں اور آپ کی محبت میں ہمارے جسم کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، پھر آپ کے نانا روز قیامت ہماری شفاعت فرمائیں۔ نافع بن ہلال نے عرض کیا، اب جانتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کو اپنی محبت کا جام نہ پلا سکے، اور ان تمام لوگوں نے آپ کے اس حکم پر لبیک نہیں کہا جس حکم کو وہ پسند فرماتے تھے۔ آپ کے اطراف میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو منافق تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصرت کا وعدہ تو کرتے لیکن اپنے دلوں میں آپ کے لیے دھوکہ اور فریب کو چھپایا ہوا ہوتا تھا۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہد جیسی میٹھی باتیں کرتے اور آپ کی پیٹھ پیچھے ان کے متعلق تلخ باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے بابا جان حضرت علی علیہ السلام بھی ایسی ہی قوم میں زندگی گزارتے رہے۔ وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی نصرت پر جمع ہوئے اور ان کے ہمراہ ناقصین، قاسطین اور مارکین سے جنگیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے بابا جان حضرت علی علیہ السلام دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے خدا کی رحمت اور رضوان کی طرف کوچ کر گئے۔ آج اب بھی ہمارے درمیان ان حالات سے دو چار ہیں، جس شخص نے بھی اب سے اپنے کیے ہوئے وعدہ اور بیعت کو توڑا تو اس کا یہ عمل خود اسی شخص کو نقصان پہنچائے گا، اور خدا اس سے بے نیاز ہے۔ اب ہمارے ساتھ مشرق یا مغرب کی طرف جہاں پر آپ کا دل چاہے چل۔ خدا کی قسم، ہم خدا کی قضاء و قدر سے ہرگز نہیں ڈریں گے، اور ہم اپنے رب سے ملاقات کو ناپسند نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی نیتوں اور سوچ پر ثابت قدم رہیں گے۔ جو اب سے محبت و عقیدت رکھتا ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جو اب سے عداوت و دشمنی رکھا ہے ہم اس سے عداوت و دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کے اطراف کی زمین غازریے اور نینوا کے لوگوں سے 60,000 درہم میں خرید کی، اور پھر یہ زمین ان پر خیرات کر دی، لیکن اپنے ان پر یہ شرائط عائد کی تھیں کہ جب کبھی کوئی زائر میری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو تم اسے میری قبر کی نشاندہی کرنا اور میرے زائر کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو زمین خریدی تھی اس کا حدود 4 میل لمبائی اور 4 میل چوڑائی تھی۔